بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو ان کی باتیں غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ ناظرین، دو عورتوں کے بیچ چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر بائیں بازو میں درد ہو تو یہ دل کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ صحت کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ بائیں جانب کروٹ کر کے سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ دائیں جانب کروٹ سونے سے عمر بڑھتی ہے۔ نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھنے سے جلد نرم رہتی ہے۔ ناسپاتی کا بیج چبانے سے دانت میں درد نہیں ہوتا۔ آنسوؤں کو روکنے سے دل کے ساتھ دماغ پر بھی دباؤ پڑتا ہے۔ اس سے گریز کریں، کیونکہ غم میں رونا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ جو لوگ خراٹے زیادہ مارتے ہیں وہ سست ہوتے ہیں۔ پیاز کے چھلکے کو صحن میں لٹکانے سے مچھر نہیں آتے۔ گھر میں انڈے کے چھلکے رکھنے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ کیلا ایک خوشگوار پھل ہے۔ صرف ایک کیلا کھانے سے آپ کا غصہ، اداسی اور چڑچڑاپن کم ہو جاتا ہے۔ مٹی میں کھیلنے سے کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ شادی کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں لمبی اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں جو شادی نہیں کرتے۔ جو لوگ منہ کھول کر سوتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں۔ اگر رات کو ٹماٹر کھایا جائے تو زندگی بھر دمہ کی بیماری تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ زیادہ چکنائی والی چیز کھانے سے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تنہائی انسان کو زیادہ دیر تک نہانے، زیادہ سونے اور زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر دائیں کان میں خارش ہو تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو کوئی بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر فٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگا لی جائے تو موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں۔ حاملہ عورتیں صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں، اس سے ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ گلے شکوے کرنے والوں میں مت بیٹھا کریں، وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ باوجو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ماں سے بد سلوکی ہے۔ جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ظلم ہے۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا۔ جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل۔ جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ ہے تکبر۔ جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے وہ ہے حرام کی کمائی۔ جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ ناظرین، زندگی میں آپ جو بھی چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملے گا۔ آپ کی زندگی کو صرف آپ ہی تبدیل کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ کھلی پیشانی کھلے دل اور خوش نصیبی کی علامت ہوتی ہے۔ پیشانی پر سلوٹیں غصے کی علامت ہوتی ہے۔ تنگ پیشانی بیوقوفی، نادانی اور غریبی کی نشانی ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور پاگل پن کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ اگر کسی کا پیٹ سخت اور موٹا ہو تو ایسا آدمی معاملہ فہم کم ہوتا ہے۔ وہ عقل کی بجائے زور سے چلتا ہے، دماغ کی بجائے پیٹ سے سوچتا ہے۔ اگر مرد کے پیٹ پر لکیریں ہوں تو وہ عورتوں کا دل دادا ہوتا ہے۔ اگر عورت کا پیٹ سخت اور بڑھا ہوا ہو تو وہ اپنے سوا کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتی۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔
जो शख्स उसकी आवाज सुनना चाहे वो अपने दोनों कानों में जोर से उंगलियां डालकर सुन ले। यह हजरत अली सिद्दीका की रिवायत है। यह हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है। अगर होंठ याकूती हो और बारीक हो तो ऐसा इंसान खुश नसीब, खुश अखलाक, मिलनसार और कुर्बानी देने वाला होता है। जिसका मुंह खूबसूरत और खुला हो तो ये बहादुरी और मेहनत की नवाजी, बहादुरी और मेहमान नवाजी की अलामत है। तंग और छोटा मुंह बुज़दिल और कमीनों का होता है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले दिन शहद चाटना बड़ी तकलीफों से महफूज रखता है। अगर जुबान काली हो तो यह नहुसत की निशानी है। छोटी और सुर्ख जबान और खुश अखलाकी की निशानी है। बड़ी और मोटी जुबान जहालत और बेवकूफी की अलामत है। चमकदार सफेद और सुराखों वाले दांत खुशकिस्मती की अलामत है। जो शख्स निहार मुंह 7 खजूरें खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं होगा। बड़े और लंबे दांत और ज्यादा झूठी कस्में खाने वालों के होते हैं। लंबे दांतों वाली औरत अक्सर हसद करने वाली होती है। बेशक जो चीज पूरे यकीन के साथ अल्लाह के हवाले कर दी जाए वो कभी चोरी नहीं होती। बड़ा सर जहीन और समझदार लोगों का होता है। छोटा सर बेवकूफों का होता है। अगर छोटी गर्दन की औरत हो तो वो मक्कार, बेहया और बेशर्म होती है। छोटी गर्दन में बेवकूफी और चोरी के जरासीम भी पाए जाते हैं। मोटी गर्दन बाहिकमत, वफादार और अक्लमंदों की होती है। मोटी और भारी ठोड़ी उजड़ों की निशानी है। मोटी और भारी ठोड़ी उजड्डों की निशानी है। औरत की ठोड़ी पर बाल आना या हार्मोन्स के तवाजुन में बिगाड़ की अलामत है या किसी मेडिकल मसले जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओडी की अलामत हो सकता है। रात के वक्त एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। मिसवाक करने वाले शख्स को मौत के वक्त कलमा नसीब होता है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा पढ़ेगा अल्लाह उसे मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। किसी अच्छी चीज को देखो तो माशा अल्लाह कहा करो, वो चीज बुरी नजर से महफूज रहेगी। सांप को मारने से पहले 3 बार उसे घर से निकल जाने को कहो। अगर वो फिर भी ना जाए तो उसे मार दो। मुंह से नाखून काटने वाला बर्स की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। चींटी, शहद की मक्खी, लटोरा और हुदहुद इन जानदारों को कभी न मारो। सदका बलाओं और मुसीबतों को टालता है। जो शख्स वॉशरूम में ज्यादा देर बैठेगा वो जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। बुजुर्गों की इज्जत करने वाले की उम्र में इजाफा होता है। जिंदगी में कभी भी यह मत चाहो कि लोग आपकी पीठ पीछे बोलते हैं। जो लोग आपकी पीठ पीछे बोलते हैं वो आपको भी सुनाई दे, क्योंकि अगर आपने वो सब सुन लिया तो इस दुनिया में आपको अपना कोई एक भी मुखलिस नहीं मिलेगा। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। बस दुआ करो और आगे अल्लाह पर छोड़ दो। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला खत्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है।